ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 16 نومبر 2023 کو تھرسڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 71 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 44 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، بھلا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی لوح محفوظ کا ہی حصہ ہے، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی۔ تو اہل کتاب جیوز اور کرسچنز کو اسی کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ان کی الہامی کتاب کی شکل میں، لیکن انہوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی۔ یشترون الضلالہ، وہ گمراہی خرید رہے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے ہٹا دے اور تم بھی بہک جاؤ۔ گمراہی کیا خرید رہے ہیں؟ یعنی اپنے ہاتھوں سے ہدایت دے کر، اس اعتبار سے کہ ان کے پاس اپنی کتابوں میں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پروفیسیز پیشگوئیاں موجود تھی، بجائے اس کے کہ وہ وقت کے پیغمبر کو ویلکم کرتے، ان کو ایکسیپٹ کرتے، سب سے بڑے وہ دشمن بن گئے، جیوز اور یہودی اور نصرانی بھی، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی ہدایت کو دیکھ کر گمراہی خرید لی، یعنی پیغمبر کا انکار کیا۔ نورن علی نور تھا ان کے ساتھ، ایک تو ان کی اپنی کتابوں میں پیشگوئیاں اور دوسرا وہ پروفیٹ پیشگوئیاں کی پریکٹیکل ایپلیکیشن بن کے سامنے بھی آ گیا۔ اور چونکہ جس بلی کی دم کٹ جائے اس کی خواہش ہوتی ہے باقی کی بھی کٹ جائے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو، تو نہ کہ صرف وہ خود گمراہ ہوئے بلکہ مسلمانوں کو بھی وہ گمراہ کرتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں کے دلوں میں بھی اس قسم کی باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ بھی دین سے متنفر ہو۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اے مسلمان، یعنی تمہیں نہیں پتہ کیونکہ علم غیب تو نہیں ہے کسی کے پاس۔ تو اب یہ یہودی تھے جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا، قانوناً وہ اصحاب بھی تھے، ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن اندر سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کو اس بات کا پتہ تو نہیں
پتہ تھا، ظاہری کلمے کا احترام ہوتا تھا. اگر کسی کی باتوں سے اندازہ بھی ہو جائے اور کوئی سمجھ لے تو یہ اس نیت سے کر رہا ہے. اور اس کو کبھی صحابہ اکرام کبھی ڈانٹتے بھی تھے تو وہ کہتا تھا اللہ نے بدگمانی سے منع کیا ہے، تم کیوں بدگمانی کر رہے ہو؟ تم نے میرا دل چیر کر دیکھا ہے؟ تو پھر ظاہر ہے آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے. عین ممکن ہے کوئی شخص اپنے نفس کے غلبے سے مغلوب ہو کر یا دنیا کی محبت میں یا دنیا کے رکھ رکھاؤ کے وجہ سے یہ راہ راست سے ہٹ رہا ہو. اصل میں وہ دین کو ایکسیپٹ کرتا ہو اس میں، اور جو شخص واقعی میں منافق ہو اس میں کوئی فرق تو نہیں کر سکتا بغیر اللہ کی وحی کی تائید کے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد سے پہلے اگر مجھے کہتا نہ کوئی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں میں بھی کوئی دغاباز اور منافق نہیں ہے تو میں یہ قسم اٹھا لیتا. لیکن میں تو حیران ہو گیا کہ ہم 1000 کا لشکر لے کے نکلے، اس میں سے 300 الگ ہوئے عین میدان جنگ میں. اب وہ حضور کے ساتھ نکلے تو تھے، کلمہ گو تھے، مسلمان تھے. عبداللہ ابن ابی کے سرگردگی میں وہ نکل آئے. واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے. وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا پشت پناہ کافی ہے، حمایتی کافی ہے، اور وہی تمہارا مددگار ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب دشمنوں کا ٹینشن لے کے لکیریں پیٹنا شروع کر دو، جس طرح آج کل مسلمان بھی کہتے ہیں نا یہودی سازش کر رہے ہیں. تو یہودی کیا کرے گا؟ سازش نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ انڈیا پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے تو بھائی یہی کرے گا نا. وہ 5th جنریشن وار ہو چکی ہے. آپ یہ رونے کے بجائے اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو، کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار کریں. اچھا ہمارے مسلمانوں کی عادت ہے او جی یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، پوری ہو رہی ہیں، اور یہ ساری نشانیاں پاکستان میں ہی پوری ہو رہی ہیں. باہر کے ملک تو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ غربت، پریشانی، سیکیورٹی رسک، یہ ساری قیامت کی نشانیاں پاکستان میں ہی پوری ہو رہی ہے. قیامت صرف پاکستان میں ہی آنی ہے. ہم اپنی اہلی کو چھپانے کے لیے، اپنے ایشوز کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے قیامت کی نشانیاں کہتے ہیں، بات ٹال دیتے. آپ کا کام ہے ان سازشوں کو آپ نے اپنے لیے اپورچونٹی بنا لے. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. حق اور باطل کی کشمکش رہے گی. ہر موسیٰ کے مقابلے پہ کوئی نہ کوئی فرعون ہوگا، ہر حسین کے مقابلے پہ کوئی نہ کوئی یزید ہوگا، کیونکہ جب تک پیاس نہ ہو تو پانی کی قدر نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی، یہ دونوں پارٹیوں ہمیشہ رہے گی. من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو اللہ کے کلام کو اس کے اصلی جگہ سے ہٹا دیتی ہے. یعنی اصلی جگہ سے جو وہ ہٹا دیتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی تعریف کی، اور ایک ان کی زبان میں، یعنی جان بوجھ کر بات کو بگاڑنا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم بات کی نافرمانی کی. قرآن میں کیا حکم تھا؟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہو غفرانک ربنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اہل ایمان کو کہا گیا تمہاری روش یہ ہونی چاہیے، جب بھی کوئی رسول اللہ نبی علیہ السلام تمہیں حکم دے تم کہو ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی. تو صحابہ اکرام جب بھی رسول اللہ سے بات اس طرح کی سنتے تھے حکمن، تو وہ کہتے تھے سمیعنا و اطعنا، اے نبی ہم نے سنا اور ہم آپ کی اطاعت کریں گے. اب یہودی جو کہ کلمہ گو تھے، بیچ میں نمازیں بھی ساتھ پڑھتے تھے. بزدل ہی منافق ہوتا ہے نا، ورنہ تو ابو جہل جو ہے وہ منافق اس لیے نہیں تھا، بزدل نہیں تھا، بہادر تھا. اس نے اپنے باطل مذہب کے لیے
بھی جان لگا دی تھی۔ یہودی جو ہے وہ بزدل تھے، انہوں نے اوپر سے اسلام کے غلبے کے وجہ سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے سازشیں کرتے تھے، سامنے اس لیے نہیں آتے تھے کہ ان کو جان کا خطرہ تھا۔ تو پھر جب یہ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کے رسول کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جگڑ بازی کرتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام نے کوئی بات کی تو باقی صحابہ کہہ رہے ہوتے تھے سمیعنا و اطعنا۔ اب ان کا دل کہتا تھا کہ یہ کہے، وہ ان کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے، وہ تو نعوذ باللہ کہتے تھے یہ تو جھوٹا ہے، کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، قرآن میں آیا ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، اس پہ پریشان خواب آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے بیٹھے بیٹھے کہتے تھے سمیعنا و اطعنا، یعنی پہلا لفظ وہی اور دوسرا لفظ اطعنا کے بجائے اطعنا بول دیا۔ اب کسی نے اگر سن لیا کہ یار یہ کیا بکواس کر رہے ہو، تو وہ کہیں گے اپنا کان کا علاج کرواؤ، میں نے تو سمیعنا و اطعنا کہا۔ پہلا لفظ کامن ہے نا، تو ظاہر ہے کوئی شریف آدمی ہے وہ یہی کہے گا یار ہو سکتا ہے میری سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی عادت تھی، وہ کرتے تھے، اور ساتھ کیا کہتے تھے، وسما غیر مسمع، وہ کہتا تھا کہ سنو یہ بات اونچی کہتے تھے کہ رسول اللہ کا حکم سنو، اور ساتھ ہی کہتے تھے تم نے کوئی نہیں سننا، یہ آہستہ آواز میں وہ کہتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو باقیوں کے سامنے وہ کہہ رہے ہوتے سنو سنو حضور کیا کہہ رہے، اور ساتھ آہستہ آواز میں کہتے تھے اس کی بات کوئی بھی نہ سنے۔ تو اس طرح یہ کرتے تھے۔ ورائنا، اور رائنا بھی کہہ سکتے تھے، کہتے تھے، یہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے، یعنی صحابہ اکرام کو جب آپ علیہ السلام کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ سمجھائے، تو اس کو عربی میں وہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت کرے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو کتنا سسٹیکیٹڈ ورڈ تھا، ہمارا خیال رکھتے ہوئے بات دوبارہ کرے۔ اب یہودی اس لفظ کو بگاڑ کے رائنا پڑھتے تھے، اس کا مطلب ہے اے ہمارے چروائے، نعوذ باللہ۔ صحابہ تو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے تھے، یہودی اس طرح الفاظ کو بدلتے کہ اپنا غصہ نکالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں حکم نازل ہوا کہ تم کہا کرو انظرنا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، تم رائنا کہنا ہی چھوڑ دو، وقولوا ننظرنا، اور یوں کہا کرو یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائے، ہم پہ نظر کرم فرمائے، ذرا بات اپنی دوبارہ ارشاد فرمائے۔ اب پوائنٹ یہ نوٹ کرنا ہے کہ صحابہ تو اس لفظ کو بگاڑتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے منع کر دیا کہ آپ نبی علیہ السلام کو اس طرح مخاطب نہ کریں، وہ بکواس کر رہے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن جب آپ بلا رہے ہو تو آپ لوگ یہ نہ کہنا، آپ لوگ کہے انظرنا یا رسول اللہ۔ اور اس کا کلائمیکس سورہ حجرات میں آئے گا، وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو بھی تم نے رسول اللہ کی آواز سے بلند نہیں کرنا، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ خبر ہو جائے تو بندہ توبہ کر لیتا ہے، اور یہ آیت حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں نازل ہوئی۔ صحیح بخاری میں اس کا شان نزول موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک نیو مسلم قافلہ آیا، ایک قبیلہ آیا، تو نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو ان کا امیر مقرر کرتے تھے، تاکہ مستقبل میں جب کبھی بھی کمیونیکیشن کرنی ہو تو صرف امیر کو بتایا جائے، وہ اپنے قبیلے کو بتا دے گا۔ ظاہر قبائلی سسٹم تھا، تو حضرت ابو بکر
نے مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ فلانا شخص کو اگر مقرر کر دینا تو یہ زیادہ سوٹیبل بندہ ہے، تو سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو کریں۔ تو اس پہ بشری تقاضے کے تحت حضرت ابو بکر اور عمر کے آپس میں اختلاف ہو گیا، اور حضرت ابو بکر نے کہا میں جب بھی کوئی مشورہ دوں تو تم ضرور اس کے الٹ پہ کوئی بات کرتے ہو۔ اب یہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، حضور سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپ سے کوئی زبان درازی نہیں کی، لیکن اللہ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ یہ آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، آپس میں بھی بلند نہیں کرنا، جہاں حضور بیٹھے ہو نہ وہاں تم نے اونچی آواز بھی نہیں کرنی، ورنہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائے گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ حدیث جب بخاری میں آتی ہے، اس حدیث کا راوی ہے عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی، جو کہ عبداللہ ابن زبیر صحابی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین فرد برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کی خدمت میں اپنی آوازوں کو بلند کر دی۔ اندازہ کریں، اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رسول اللہ کے سامنے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ بعض اوقات حضور کو آواز ہی نہیں آتی تھی۔ آپ کہتے تھے عمر تھوڑا سا اونچا بول، یعنی انہوں نے سرگوشی میں بات کرنا شروع کر دی تھی، اتنا ڈر گئے۔ تو پھر اگلی آیت نازل ہوئی، ان الذین یہدون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چن لیا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور سر یہ تو آیت ہے نا، یہ آج بھی جعلی شریف پہ لکھی ہوئی ہے، ان الذین یہدون اصواتہم عند رسول اللہ، یعنی رسول اللہ اپنے وفات کے بعد بھی اپنے قبر مبارک میں ہونے کے باوجود بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کی قبر کے پاس بھی آواز کو بلند کرنا یہ گستاخی ہے۔ یہ آیت لکھ کے لگائی ہوئی ہے، اور آپ وہاں پہ شرطوں کو دیکھیں گے جو غیر شہری افعال کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، ہمارے پاکستان انڈیا کے جو لوگ جعلی کو ہاتھ لگا کے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جب ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں نا تو اپنی وہ زبان نہیں کھولتے، اشارے کرتے ہیں ہاتھ سے۔ ان کی اتنی تربیت انہوں نے وہاں کی ہوئی ہے کہ وہ آواز نہیں بلند کرنے دیتے۔ یہ نبی علیہ السلام کی رسپیکٹ ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی آیا سورۃ الحجرات میں بھی، سورۃ النور میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کے ساتھ کرتے ہو۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ مطلب اگر سیدنا ابو بکر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے سسر ہے تو سسر باپ کے جگہ ہوتا ہے، نہیں، اور داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابو بکر بھی جب حدیث روایت کریں گے تو کیا کہیں گے؟ قال رسول اللہ، سیدہ عائشہ کے خامند ہے، لیکن حضرت عائشہ جب بھی حدیث روایت کرے گی تو کیا کہتی ہے؟ قال رسول اللہ۔ سیدہ فاطمہ تو یہ کہہ سکتی تھی میرے باپ نے فرمایا، لاڈلی بھی تھی، لیکن حضرت فاطمہ بھی جب بھی حدیث روایت کرتی ہے تو قال رسول اللہ، یعنی نبی علیہ السلام کا یہ جو منصب رسالت اتنا ڈومینیٹ ہے کہ جتنے آپ کو دنیاوی رشتے بھی ہے نا، ان رشتوں کی نسبت سے بھی کوئی شخص نبی علیہ السلام کو پکار نہیں سکتا۔ یہ آپ کا پروٹوکول ہے۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد۔ اب یہ بتائے ہم نے حضور کے فضائل کے لیے جو بیان نہیں کرنی، اس میں سے رزلٹ بھی نکالنا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی آواز
سے آواز بلند کرنا گستاخی ہے اور کفر ہے، خواہ ابو بکر عمر ہی کریں۔ تو حضور کے فرمان سے کسی دوسرے کی بات کو بلند کرنا اس سے بڑا کفر ہے۔ یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں قرآن میں یہ لکھا ہے، بخاری اور مسلم میں یہ لکھا ہے، اور آپ کہیں کہ داتا صاحب یہ فرماتے ہیں اور اجمیر والے یہ فرماتے ہیں، تو آپ پہ میں فٹ کروں گا نا، لا ترفعوا واتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ سے اونچی کسی کی آواز نہیں ہونی چاہیے، یا ہمارے امام صاحب تو یہ فرما گئے، نہیں۔ جہاں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وہ اپنی کوئی بات نہیں کر سکتے، وہاں آپ کے بابے اور بزرگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے اس میں سے رزلٹ۔ پہلی والی گستاخی تو شاید کوئی مسلمان نہ کرے، لیکن یہ دوسری والی گستاخی دنیا کے کروڑوں مسلمان کر رہے ہیں۔ ہم انہیں چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کوئی ڈیفرنٹ ہے، ان کا مانتے اسی کو کی ہے، وہ تو ہندو بھی اسی خدا کو مان رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا اختلاف ہے؟ اس طرح نہیں مانتے جس طرح اللہ نے کہا ہے۔ ماننے کے کو عیسائی کسی اور خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نا عیسائیوں تمہارا خدا اور ہمارا خدا اور، وہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، لکم دینکم ولی الدین، تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، اس لیے کیونکہ اس کوالٹیز اور صفات کے ساتھ نہیں مانا جو اللہ خود چاہتا تھا اپنے لیے۔ اس طرح بابوں نے جو دین دیا ہے وہ خود بنا کے آپ کو دیا ہے، ورنہ کتابوں سے میچ کرتا ہوتا تو جن بابوں کا دین کتابوں سے میچ کرتا ہے ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، اور جن بابوں کا ہمارے کتابوں کے خلاف ہے تو پھر ہماری جوتیاں ڈیش ڈیش۔ صرف عزت ہی اویل کرنا ہے، یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے اس میں سے۔ تو یہ مدنی جو رزلٹ نکالتے ہیں یہ تو میں نے ساتھ ساتھ بتا دیا، ورنہ تو میں آج کے دور کا قرآن ہی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ آج میں عبداللہ ابن ابی کو ایز اے ہسٹری بات کرنی ہے، لیکن آج کے عبداللہ ابن ابی بھی تو بتانے ہیں نا۔ اگر میں آج حسین ابن علی کی بات کرنی ہے تو آج کے یزید کو بھی ننگا کرنا ہے نا۔ ہم نے تو ان یزیدوں سے خطرہ ہے جو آج ہم پہ مسلط ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی عادت تھی، ورائنا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو مروڑ کے رائنا کہتے تھے، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانا زاری کرتے تھے، یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ وَلَّوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ ہوتا، کاش ایسا ہوتا کہ ان کی روش یہ ہوتی، قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم سنتے ہیں اور اے اللہ کے نبی آپ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، وَاسْمَعْ، اور ہماری عرض سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہم پر نگاہ کرم فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُنْ، تو ان کے لیے اس میں خیریت ہوتی، وَأَقْوَمْ، اور یہی درست بات ہوتی، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اصل میں ان پہ لعنت پڑ گئی ہے ان کے انکار کرنے کے سبب۔ اچھا، وہ سورہ نساء میں آگے چل کے آئے گا کہ وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پہ تو خلاف ہے، ہم اتنے پکے ہیں اپنے عقیدے پہ کہ نبی جو بھی کہے ہم نے بات اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا۔ ادھر بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں نا، دیکھو قرآن میں، بخاری میں، مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے، پر بڑے ضدی ہوتے ہیں، نہیں مانتے۔ اس زمانے میں بھی یہودی ایسا ہی کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ہے یہ جو پکا کہہ رہے ہیں نا، یہ پکے نہیں ہیں، لعنت پڑے گی ان پر۔ اور آج کے لوگوں کے اوپر بھی لعنت ہے جن کو ہم قرآن اور سنت سے بات بتائے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اپنا فرقہ نہیں چھوڑنا، اور وہ خوش ہے
کہ ہم چھوڑ نہیں رہے، اصل میں وہ متعاون ہوئے ہیں۔ فلا یؤمنون الا خلیلا، ان میں سے بات نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے سوائے چند لوگ کے جو اللہ جس کو توفیق دے دے۔ تو دیکھیں سر، ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھی ہے نا، یہ وہ تبدیلی ہے جو نظر آئی ہے کہ باپ دادا جو ہے وہ قبروں کے پجاری تھے اور بیٹے جو ہے وہ پکے معاہد ہے۔ باپ دادا بزرگوں کے طریقے پہ نماز پڑھتے تھے، اور بیٹے جو ہے قرآن اور سنت میں جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، بخاری مسلم میں آیا ہے، اس کے مطابق نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو تبدیلی تو آئی ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ اہل کتاب، آمینو مان لو، بات ایمان لے آؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس کتاب کو جو نازل ہوئی ہے، اور وہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو بالکل انوکھی ہے، یہ خود تصدیق کرنے والی ہے جو کتابیں تمہارے پاس کتابیں ہیں ان کی۔ چلو کوئی انوکھی بات ہوتی تو الگ بات ہے، یعنی نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ کا یا عیسیٰ کا انکار کر دیتے، پھر تو سمجھ میں آتا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو تکلیف ہے۔ جب نبی علیہ السلام خود حضرت عیسیٰ کی اور موسیٰ کی تعریفیں بیان کرے اور قرآن ان کی شان بیان کرے، ہمارے نبی علیہ السلام سے مبارک نام قرآن میں 5 دفعہ آیا ہے اور حضرت عیسیٰ کا ہے 25 دفعہ، اب کیا تکلیف ہے عیسائیوں کو؟ ہمارے نبی علیہ السلام کا نام آئے 5 دفعہ، 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک 125 دفعہ، اب یہودیوں کو کیا تکلیف ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے یہ کوئی ایسی کتاب یا ایسا پیغمبر نہیں آئے کہ جو انوکھے ہے، یہ ایسے ہے کہ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ 2 اعتبار سے قرآن نے نبی علیہ السلام کے ذریعے یہود و نصارہ کی کتابوں کو تصدیق کر دی، اس اعتبار سے کہ ان کتابوں میں موجود تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، اگر آخری پیغمبر نہ آتے تو وہ کتابیں جھوٹی پڑ جاتی، تو رسول اللہ کا آنا ان کی کتابوں کو سچا کرتا ہے۔ اس کتاب نے کہا تھا نہ کہ آخری نبی آئیں گے، یہ آ گئے ہے، اس اعتبار سے تصدیق کر دی کہ وہ باتیں ان کی پیشگوئیاں پروفیسیز درست تھی، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی یہ تصدیق کرنے والی ہے کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ تورات اور انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ ان کی تصدیق کرتا ہوا بھی آیا ہے اور ان کے پروفیسیز کو پورا کرتے ہوئے بھی آیا یہ کتاب اور نبی علیہ السلام۔ مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں، فنردھا علی ادبارہا، اور چہروں کو ہم پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یعنی قیامت کے ایسے کہ منکا ہی توڑ دیا جائے تمہارا۔ وَنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، یا پھر تم پر لعنت کرے جس طرح کی تمہارے بزرگوں پہ لعنت کی تھی جو اصحاب سبت تھے، ہفتے کے دن کے شکار کرنے والے۔ ان کا ڈیٹیل ذکر سورۃ الاعراف میں آئے گا کہ ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا۔ اللہ نے آزمائش ایسی کی کہ وہ ساری مچھلیاں نظر بھی وہ ہفتے والے دن ہی نظر آتی تھی، تو انہوں نے ایڈجسٹنٹ گڈھے کھودے ہوئے تھے سمندر کے کنارے یا اپنی اس مدری جھیل کے کنارے، تو جب مد و جزر کے وجہ سے ہفتے والے دن پانی چڑھتا تھا تو وہ ان گڈھوں میں پھنس جاتی تھی مچھلیاں، اور جب پانی اترتا تھا تو کو اتوار کے دن کو بڑے آرام سے شکار کرتے تھے اور کہتے تھے ہم ہفتے کا شکار نہیں کیا، تو اللہ نے ان کی بندر اور خنزیر بنا دیا۔ قل اعوذ باللہ تعالی۔ میرا یوٹیوب پر کلپ بھی ہے یہودیوں پر عذاب کیوں آیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم چاہتے ہو
کہ اس طرح جس طرح کے تمہارے بزرگوں پہ لعنت ہوئی تم بھی لعنتی بن جاؤ. وہ تو لعنتی ہوئے تھے نا، لیکن تمہیں تو لعنتی نہیں بننا چاہیے اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے ہوئے. تمہارے اندر تو اللہ کے پیغمبر آئے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سر آج بھی ہم یہی بات کرتے ہیں، اگر تمہارے بزرگوں کے دین کا صحیح سے پتہ نہیں چلا تو آپ کے پاس قرآن بخاری مسلم ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے. اب آپ کو کیا بہانہ کریں گے؟ یہ گویا اللہ اور اس کے رسول ہی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں نا. آج کے ڈیٹ میں اللہ اور اس کے رسول ایز اے پرسنالٹی تو نہیں آئیں گے آپ کے پاس. کتاب اللہ اور سنت ہے جو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر، غدیر خون کے موقع پر اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور اہل بیت یہ آپ کے لیے چھوڑے ہیں. آپ ان کو چھوڑ کے ہر ایک کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے تیار ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہے گا. یعنی تم جتنی مرضی سازشیں کر لو، جو اللہ نے ڈیسٹینی میں طے کر دیا ہے کہ ہم نے اس پیغمبر کو غلبہ دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہو کر رہے گا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِيُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ. وہی اللہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کو الہدا یعنی ہدایت کتاب یہ قرآن اور دین حق کے ساتھ محبوس کیا تاکہ تمام ادیان پہ اس غالب کر دے. خواہ مشرک اور کافر اس کا برا مان جائے، یہ ہو کر رہنا ہے. تو یہ اللہ کا جو امر ہے یہ پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب میرے بھائیو، یہ جو آیت مبارکہ آ رہی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم باقی ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں. اور یہ قرآن حکیم کی سب سے کریٹیکل آیت ہے. تو میرا یہ دعویٰ ہے، غلط نہیں ہے، کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارک ہے. تو میں یہ دعویٰ غلط نہیں کروں گا. اور یہ آیت سورۃ النساء کی میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ 48 نمبر پہ، اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی. شروع کے الفاظ سیم ہے، بعد والے جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے. میں وہ دونوں آیت پڑھ لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہو. دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مانگی. یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے وہ قابل معافی ہے. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہے تو اللہ یہ کیونکہ کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا. اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے. اسی لیے لا تبدیل لعباد اللہ، جو اللہ کی وعید ہے وہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ بہت سخت معاملہ ہے. اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. تو اللہ نے اپنی ڈیسٹینی میں یہ چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے. ہاں، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. اور اس میں آپ کو گناہ کے حوالے سے ایک چیز بتا دوں. سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا.
ایک شرک ہے اور دوسرا کسی مومن کا قتل ناحق۔ اس میں جو ایک اشارہ تھا نا، اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے جس کے لیے چاہے گا نہیں معاف کرے گا؟ یعنی کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مومن کا۔ تو اب مجھے بتائے، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کا ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افترى اسما عظیما، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ لیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا۔ اچھا، سورہ النساء میں کی آیت نمبر 16 جب آئے گی نا، تو اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوگے، ان اللہ یکفر ان یشرک بہ ویغفرون ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اگلے الفاظ ہے وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا پڑا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم ممن احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا وتوفہ علی الایمان، آمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینی وبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ اب میرے بھائیو، ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پر اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں تب بھی میری تسلی نہیں ہوگی، لیکن میں چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی، اس میں اسی آیت کے اوپر آلموسٹ پونے 2 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی، اسی آیت کے اوپر، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈیڈ ہے۔ دعا صرف اللہ ہی سے، اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً میں نے ریکارڈ کروائے وسیلے کے نام پر۔ دھوکہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، یہ اکثر آپ پوچھتے ہیں نا۔ تختے بلقیس والا واقعہ، موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہ السلام، ہر وہ چیز جسے یہ دھوکہ کر کے قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے، ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے، قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں، الحمدللہ۔ اب وہ سارے لیکچرز جمع کرے تو اس آیت پہ تو کم از کم 10 گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایک ریسرچ پیپر میں نے اس پہ لکھ دیا ہے 8 صفحوں کا، آپ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ دعا صرف اللہ ہی سے، میں نے اس کا نام توحید شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑ جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی مسلمان سے، چاہے وہ کوئی بھی فرقے سے ہو، جا کے پوچھے کہ دعا کس سے کی جاتی ہے، تو یہی کہے گا اللہ سے۔ کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ دعا کسی فرشتے سے کی ہو سکتی ہے، یا کسی جن سے ہو سکتی ہے، یا کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے، نہیں۔ نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، دعا بھی اللہ سے ہی مانگیں گے، لیکن حالت یہ ہو گئی ہے وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہے ہوتے، سورۃ الفاتحہ 400 آیت کم از کم 17 رکعتوں میں جو فرض ہے روزانہ کی، ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ یہ مدد کون سی؟ دعا والی، غیب میں کسی کو پکارنا۔ ایک تو ہے آپ نے سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو قرآن میں حکم ہے، وَتْآمَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَآمَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں مت کرو۔ میں آپ کو کہوں مجھے پانی پلا دے، آپ مجھے پانی پلا دیتے ہیں، تو یہ قرآن میں حکم ہے، آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے۔
لیکن آپ بغداد شریف میں اور اجمیر شریف میں ہو اور وہاں بھی قبر میں دفن ہے اور آپ مر چکے ہیں، آخرت کی زندگی میں زندہ ہے، دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے، کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ظاہری اسباب میں سے تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زیرہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی گندم کے عوض، تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی۔ بھائی مولا علی سامنے موجود تھے، تو جتنے صحاب آپ کے ساتھ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے، لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں، حمزہ بن عبد المطلب، جو کہ اللہ کے شیر ہے اور سیدنا شہداء ہے، المستدرک الحکیم میں حدیث موجود ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے، کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے، جو سامنے موجود تھے انہی کو بلانا تھا۔ تو دو چیزوں کو یہ مکس کرتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ تو ہم بارش اللہ سے ہی مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے۔ فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ پتہ چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں نا بزرگوں کی لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں لگی ہوئی ہے۔ جس مزار پہ کہتے ہیں نا ڈیوٹی ہے، سارے چرسی پاؤڈری افیمی اسی مزار میں بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ چلیے ڈیوٹی لگی ہوئی بھی ہو پھر بھی آپ پکار نہیں سکتے۔ یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہے یا نہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ مشکل کشا ہے یا نہیں۔ جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی تب بھی مرنے کے بعد آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی جن سے، نہ کسی پیغمبر سے۔ اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب اس کائنات میں انسانوں کے لیے سورج ہے۔ سورج ختم ہو جائے تو ساری انسانیت مر جائے، چاہے وہ بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہو، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، فارغ۔ سورج ختم، زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی، فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے، جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنے عرصہ؟ جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹے مہنگے ہیں تو دہی ڈال دو، تو جانور اور مچھلیاں کتنے عرصے تک کھائیں گے؟ وہ بھی مر جائے گی ہمارے کھانے سے پہلے ہی۔ دنیا میں موسم کا تبدیل ہونا، ہواؤں کا چلنا، ہر زندہ چیز کی خوراک، یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ تو سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہوا۔ آج تک کسی کافر نے بھی کہا ہے المدد یا سورج میری مدد فرمائے؟ ہم نے کبھی وہم بھی نہیں آتا سورج کے برکت سے ہی گلیشیئر کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے، زمین کے نیچے بھی دریا چل رہے ہیں، اور اوپر بھی جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہے، اور وہ گلیشیئر سے پانی پہنچانا بھی سورج کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ سورج ایواپریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو، وہ ہواؤں کو اور بادلوں کی شکل میں، ہم پر بارش کی شکل میں، اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے۔ ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے، اس کا نمک نکالنے گلیشیئرز کے اوپر، پوری انسانیت قیامت تک بھی کر رہی ہوگی نا، یہ نہیں کر سکتی۔ جو کہتے ہیں نا خود بخود ہو رہا ہے، جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ باندھیں،
God is the only explanation of all the physical phenomena of this universe. खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फेनोमिना के पीछे. वो डिवाइन सोर्स है. ड्यूटी लगाई हुई है. 15 अरब साल से सूरज चल रहा है. उसमें फ्यूल कौन डाल रहा है? उसे कान से पकड़ के कौन चला रहा है? सूरज को खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है. लेकिन सूरज को का क्या हम मुश्किल कुशा मानते हैं? हालांकि सारी मुश्किलें हमारी वही हल कर रहा है. हम कहते हैं सबब है, फिर भी नहीं पुकारते. इतने बड़े सबब को आप पुकार नहीं रहे तो बाबे किधर से आ गए? बाबे तो खुद आपके नजराने पर चल रहे. खाना खा ले तो उन्होंने टॉयलेट की ज़रूरत पड़ जाती है. और जो कोई कहता है ना मैं समुंदर, दरिया या जलजला रोक सकता हूँ, वो अपना पेशाब ही रोक के दिखा दे. पिछले दिनों इंडिया का एक मौलाना साहब की एक वीडियो अपलोड हुई थी कि शेख अब्दुल कादर जिलानी की मजलिस में एक वक्त के बहुत बड़े वली बैठे हुए थे. उस दौरान उन्हें पेशाब आ गई और शिद्दत सीरी थी तो रोक लेते ना. ये तो खुद मान लिया कि बुजुर्ग पेशाब के बगैर पेशाब नहीं रोक सकते. वो कहते हैं जो अब्दुल कादर जिलानी ने एंड वक्त पे चादर फेंकी उन पर, तो वो कोई मैदान पे पहुंचकर फारिग हो गए और वापस आ गए चादर की वजह से. उसमें अल्फाज है वो बहुत बड़े वलीउल्लाह थे. पेशाब नहीं रोका. नहीं रोक सकते सर ना. इंसान बहुत कमज़ोर है. खाना ना खाए जिंदा नहीं रह सकता, मोहताज है. सूरतुल माइदा की आयत नंबर 72 में आया है कि ईसा उसकी माँ रोटी के मोहताज थे. अगर ईसा उलुल आज़म पैगंबर मोहताज है खाना खाने के और उनकी माँ सारे बुजुर्गों से बड़ी वलिया मरियम बिनते इमरान वो रोटी की मोहताज है, तो बाबे की क्या औकात है? रोटी के मोहताज है और रोटी खा ले तो निकालने के मोहताज, ना निकाले तो फिर परेशानी. सब कुछ अल्लाह कर रहा है. तो मेरे भाई जब ये अल्लाह कर रहा है, पुकारना अल्लाह को ही है. या का नाबुदू व या का नस्तई. ये हमारा मेन झगड़ा है शिर्क के हवाले से. हज़ारों बातें एक तरफ, असल बात यह है कि असल शिर्क हुआ है या का नस्तईन में. इबादत की कोई भी शक्ल, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नज़र, नियाज सब अल्लाह के लिए. सब देते भी अल्लाह के लिए. बस इसाले सवाब की नीयत करते हैं, वो छोटा मसला है. ठीक है, मैयत की तरफ से इसाले सवाब हो सकता है, लेकिन या का नस्तईन में मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क कर रही होती है. अच्छा, नमाज में नहीं करते. नमाज में आज तक किसी ने या अली मदद या शेख अब्दुल कादर जिलानी मदद नहीं पढ़ा. नमाज में क्या पढ़ते हैं? या का नाबुदू व या का नस्तईन. तो सर मौला अली भी नमाज में अल्लाह को ही पुकारते थे. नमाज के बाद भी अल्लाह को. मौला अली का मानने वाला वो होगा जो मौला अली की तरह अल्लाह को पुकारेगा. तो ये आप देखें कितनी बड़ी जुर्रत का काम कर रहे हैं ये लोग. और जब हम समझाते हैं तो कहते गुस्ताखी कर रहे. सर जब आप ईसाइयों को समझाते हैं ना कि ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, तो वो ईसाई भी यही समझते हैं कि हम हज़रत ईसा की गुस्ताखी कर रहे हैं. और कुरान में तो बहुत सख्त बात आई है. सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 17 में लक़द कफ़र लदीना कालू इन्नल्लाह हुवल मसीहु हुब्नु मरियम. बेशक वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम ही अल्लाह है. उसके बाद कितने सख्त अल्फाज हैं. कुल ए नबी तुम फरमाओ फमई यमलिकु मिनल्लाहि शैआ. अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा. इन अरादा अन यकूलिकल मसीहबना मरियम व उम्माहु व मन फिल अर्दी जमिया. कि अगर अल्लाह इरादा करे कि ईसा इब्ने मरियम और उनकी माँ और सारी मखलूक को हलाक कर दे, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ सकता है. अच्छा, शिर्क किया ईसाइयों ने,
مثال دے دی عیسیٰ کی تو توحید کے لیے، لہٰذا بابوں کی مثال آئے گی. سر عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا ہی نہیں ہے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن مقربین، سورہ آل عمران آیت نمبر 45. اور 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں سورہ عاشوراء میں آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. ان میں سے ایک ہے عیسیٰ ابن مریم. اور اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ، اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت تو آسمان اور زمین کی اللہ کی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا متعلق بھی اللہ ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. عیسیٰ کو اس نے پیدا کیا، وہ اس کی مخلوق ہے جس طرح اور مخلوقات ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. سر کس لیول پہ جا کے اللہ آپ کو سمجھائے. توحید کا معاملہ بہت سخت ہے. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ نہیں ہے. اسی لیے تو یہ آیت آئی ہے، اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا ہے لیکن یہ معاف نہیں کرنا ہے. لیکن ایک خوشخبری بھی ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے، ہم اس کے گناہ کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سبحان اللہ و بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے، میں اس گناہ کو بھی نیکی کے برابر تول دوں گا. ایک بار میری طرف آ جا. صحیح مسلم اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اے میرے بندے، اگر تو اتنے گناہ کر کے آسمان تک پہنچ جائے اور صرف ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. اور اے میرے بندے، اگر زمین اور آسمان گناہ کر کے بھر کے قیامت والے دن میرے پاس آیا لیکن تو نے ایک گناہ نہ کیا ہو، اور وہ ہے مجھے کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ تجھے ملاقات کروں گا اگر تو نے شرک نہ کیا ہو. بس یہ گارنٹی دے دے. یہ تو موٹا موٹا شرک ہے نا. ویسے تو خواہش نفس کہا گیا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ، بھلا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. وہ بھی چھوٹا شرک ہے. فجر کے وقت اذان سن کے مسجد میں نماز کا نہ جانا اور اپنی نفس کی پیروی کرنا، یہ بھی شرک کا ایک فارم ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی ڈگری جو قرآن میں اللہ نے دی ہے نا، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. اب بندہ کہتا ہے یہ کون سی ڈگری ہے، مشرک تو میں بھی نہیں. نہ سر نہ. ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور تیری میری توحید اور ہے. وہ ہر طرح کے شرک سے آزاد ہو چکے تھے. سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ جب جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تب تب وہ آزمائش میں وہ پورا اترا. اور سورۃ النجم میں فرمایا ابراہیم وہ ہے جو ہم سے وفا کرنے والا ہے. اور سورہ الصفات میں آیا ہے کہ ہم نے اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ اس نے بچے کی قربانی کا اسے حکم دیا. وہ تیار ہو گیا اس کے لیے. تو انہوں نے بیٹے کا بھی اللہ کے مقابلے پر کھڑا نہیں ہونے دیا. اسی لیے کہا گیا ہے وما کان من المشرکین. یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں ہے، بہت بڑی ڈگری ہے. تو شرک کا معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے. یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر
کہ نبی علیہ السلام جب شب معراج گئے تھے تو اللہ نے ان کو 3 تحفے دیے تھے. نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن رسول، اور تیسرا یہ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا قیامت والے دن، یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اپنا عذاب بھگتنے کے بعد. یہ نبی علیہ السلام کو گارنٹی دی گئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا، جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتانا دوں؟ کیا میں تمہیں بتانا دوں؟ کیا میں تمہیں بتانا دوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں. فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم کی، اس میں بھی یہی الفاظ ہے، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا برابر نہیں ہو سکتے. سر اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، باقی سب پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے مقابلے پہ کیسے آ سکتے؟ نیور. صحیح بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پہ گدھے پہ بیٹھا تھا، آپ کے اور میرے درمیان ایک پالان کی لکڑی تھی، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے ایک چھوٹی سی لکڑی رکھی تھی کمر کے سپورٹ کے لیے. اب وہ یہ نقشہ اس لیے کہہ رہے اپنا رسول اللہ کے سے قرب بتانے کے لیے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور گدھے پہ بیٹھے ہیں آگے، اور میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ایک لکڑی کی وہ پالان ہے. آپ ذرا خوش نصیبی کا لیول دیکھیں. اور نبی علیہ السلام سواری پر مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں معاذ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، حکم کیجئے. پھر حضور نے دوسری دفعہ کہا اے معاذ، تیسری دفعہ بھی کہا تو انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں. یعنی یہ اس لیے آپ کرتے تھے کہ کسی کو اٹینٹیو کرے کہ میں اب کوئی بڑی بات کرنے لگوں گا. فرمایا معاذ جانتے ہو اللہ کو اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. پھر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. سواری تھوڑی آگے چلی گئی. پھر آپ نے کہا معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ. یہ الفاظ ہے یا رسول اللہ حاضر ہوں 3 دفعہ. پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے گا وہ شرک نہ کرے اور اللہ کی عبادت کرے، اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق ہے؟ بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ بندے کی اوقات ہی کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی عبادت کرتا ہے، اور وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے دن بخش دے. یہ ہے اس بندے کا حق ہے اپنے رب کے اوپر. اللہم جعلنا منہم آمین. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس مع انا نبینا والصدیقین وشہداء وصالحین آمین. سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں، یہی معاذ، اور ابو درداء اصحاب صوفہ میں سے، وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے جگری یار نے، رسول اللہ کے لیے وہ وہی لفظ استعمال کرتے تھے، میرے خلیل نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، وہ تیار ہو جانا اس کے لیے، لیکن شرک نہ کرنا. اچھا مسلمان بڑے کانفیڈنٹ ہے، کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے. علی اللہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے نصیریہ شام میں، وہ
कोई हिंदुओं में से निकला हुआ है, शिया में से ही निकला हुआ है ना, और सुन्नियों में से फिरका कादियानियों का निकला है। ये रसूलुल्लाह के साथ शिर्क नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने एक झूठी नबूवत क्लेम कर दी है। ये कोई आसमान से थोड़ी नाजिल हुए है, ये पहले हनफी थे, गुलामत कादियानी दज्जाल। तो अगर शिर्क ख़त्म हो चुका है तो ये कहाँ से टपक पड़े। फिर तसव्वुफ में हुलूलिया, जो अल्लाह के लिए हुलूल का अकीदा रखते हैं, कश्फल माजूब में अली बिन उस्मान हजवेरी ने खुद लिखा है कि वो गुमराह लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह हमारे अंदर आ जाता है, तो ये शिर्क कर रहे हैं। तो ये सब लोग वैसे ही लिख रहे हैं कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। उसमें बुनियादी बात वही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हालांकि ये अल्लाह से मदद मांगना भी इबादत है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने इसको अलग से मेंशन किया है। अल्लाह ने तो किया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हालांकि नाबुदु में दुआ शामिल थी, लेकिन अल्लाह को पता था सादा शिर्क इसमें होना है, इसलिए मज़ीद उसको निखारते हुए अलादा कर दिया कि दुआ भी सिर्फ उसी से करनी है। और जामिया तिरमिज़ी में हदीस नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। यानी इबादत की आला शक्ल क्या है? दुआ, इय्याका नस्तईन। फिर आपने कहा अल्लाह भी तो कुरान में फरमाता है। नबी अलैहि सलाम ने अपनी बात की दलील में कुरान की आयत पढ़ी, सूरह अल मोमिन की, जिसे सूरह गाफिर भी कहा जाता है, आयत नंबर 16, उदूनी अस्तजीब लकुम, ए मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन। है मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, बेशक जो लोग मुझसे दुआ करने में तकब्बुर करते हैं और मुझसे नहीं मांगते, मैं उन्हें जलील और ख्वार करके दोज़ख में दाखिल करूँगा। यानी अल्लाह ने ये फरमा रहा है कि ज़िक्र हुआ मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा, और उसी आयत में कह दिया जो कि मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं उन्हें मैं जलील और ख्वार करूँगा। यानी दुआ को खुद इबादत कहा अल्लाह ने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया अपनी उस हदीस से, अद्दुआ हुवल इबादा, और साथ ये आयत पढ़ ली। अब आपको किस तरह और समझाएं कि नबी अलैहिस्सलाम किस तरह खोल के बातों को इरशाद फरमा करते थे। तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसमें मुझे बहुत सारी गुफ्तगू अभी करनी है और कुछ पर्सनल वाक़यात भी इस हवाले से सुनाऊं। ये आयत मुतकाज़ी है कि अगली दफ़ा भी कम से कम आधा घंटा इस पर ही लगाऊंगा, क्योंकि पूरे कुरान से आपने जो चीज़ हासिल करनी है वो यही है मेन चीज़। इसलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना कि सूरतुल इखलास की 1/3 कुरान के बराबर है। क्यों? कुरान का 1/3 तौहीद है, सबसे ज़्यादा आयत तौहीद पे है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ जो है वो शिर्क के हवाले से डिस्कस की गई है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अगली दफ़ा इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने की अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए, और जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से बाहर कर दे, हमें मुआफ़ भी कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही हमें इस बात पे खुद अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.